اسلامی تاریخ کے دو عظیم کردار نورالدین محمود زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی اتحاد اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کے روشن کرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ نورالدین زنگی نے نہ صرف شام کو مضبوط کیا بلکہ ایک باصلاحیت نوجوان صلاح الدین کو میدان سیاست و جنگ میں آگے آنے کا موقع بھی دیا۔ صلاح الدین نے نورالدین کی سرپرستی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا اور پھر اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم مجاہد کے طور پر ابھرے۔ سن 1174 میں نورالدین زنگی کی وفات کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ نورالدین کے بیٹے المالک الصالح اسماعیل کم سن تھے اور سلطنت زنگیہ کے امراء آپس کے اختلافات کا شکار ہو گئے۔ یہ کمزوری صلیبیوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع بن سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ صلاح الدین نے نورالدین کے بیٹے پر ذاتی دشمنی یا تخت کی لالچ کی وجہ سے حملہ نہیں کیا تھا۔ اصل وجوہات یہ تھی: سلطنت کا کمزور ہو جانا، اسلامی ریاست کا اتحاد برقرار رکھنا، زنگیوں کے کچھ امیروں کی مخالفت اور صلیبیوں کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کا رخ کیا، وہاں کے امیروں اور عوام کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور بہت سے علاقوں کو امن کے ساتھ اپنے ماتحت کر لیا۔ نورالدین کے بیٹے الصالح اسماعیل نے ابتدا میں صلاح الدین کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن حقیقت میں صلاح الدین نے نہ اس پر چڑھائی کی اور نہ اسے نکالا۔ بعد کے حالات میں دونوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے اور عوام نے صلاح الدین کو ایک متحد کرنے والے رہنما کے طور پر قبول کیا۔ یہ اختلاف دراصل سیاسی اور عسکری حالات کی مجبوری تھی، نہ کہ ذاتی دشمنی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ نورالدین زنگی کا احترام کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ دونوں شخصیات کا مقصد مسلم ریاستوں کا اتحاد، صلیبیوں کا مقابلہ اور انصاف اور اسلامی اقدار کی سربلندی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مصر اور شام متحد ہوئے اور پھر انہوں نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی، جس کا نقطۂ عروج فہم بیت المقدس تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑے لیڈر ذاتی مفاد کے نہیں بلکہ قوم کے وسیع تر فائدے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔